لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ پر رحم کرے، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. تو میرے ساتھ آج درس قرآن میں بہت ہی اہم موضوع ہے اور شاید آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، جو کہ حضرت لقمان کی نصیحتوں پر بیسڈ ہے. اور یہ ایکسٹرا آرڈینری رکوع ہے قرآن کا، جس کو خصوصاً والدین اپنے بچوں کی تربیت میں ڈالنے کے لیے سیریس ہو جائیں، اور ہم سب بھی اپنی خود کی تربیت کے لیے اس رکوع کو بہت پانڈر کریں اور اس پر عمل کریں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. تو آیت نمبر 12 آنورڈز رہے گا یہ رکوع. 12 سے 19 تک کا یہ آیات ہیں جس میں حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ ہم لوگ گیدرڈ ہیں قرآن سنانے کے لیے، اور ایک ایکسٹرا آرڈینری رکوع آیا ہوا ہے آج، تاکہ ہم سب اس کو ریفلیکٹ کر سکیں اپنے اندر اور وہ چیزیں ہم اپنے میں شامل کر سکیں. So let's begin with ayah number 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی. ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے، اپنے بھلے کے لیے شکر کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو وہ اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں خود محمود. اس آیت میں حضرت لقمان کا انٹروڈکشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. حضرت لقمان کون تھے؟ اس کے متعلق دو آراء پائی جاتی ہیں تاریخ میں. ایک یہ کہ وہ یمن کے بادشاہ تھے، اور دوسری یہ کہ وہ ایک حبشی غلام تھے. جو مور پرومیننٹ اوپینین ہے وہ یہ کہ وہ ایک حبشی غلام تھے. اور چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی حکمت کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی، جن سیناریوں میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس کا تھوڑا کانٹیکسٹ جانیں گے تو اور زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. دیکھیے، اگر ہم جاہلی لٹریچر دیکھیں عربی کا، مطلب پری اسلامک لٹریچر عربک کا، تو آج بھی ہمیں لقمان حکیم کے نام سے بہت سارے حکیمانہ مقولے اور ضرب الامثال مل جائے گی. تو یہ مکی سورہ ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے وہ سبھی مشرکین
ان میں سے بہت سارے ماہر ہوتے تھے لٹریچر کے، تو ان کے ہاں بالکل ہی معروف یہ نام تھا لقمان، اور اسے حکیم کہتے جانتے تھے، اور بہت سارے حکیمانہ مقولے حضرت لقمان کے ان کے درمیان بہت زیادہ استعمال کیے جاتے تھے، یعنی وہ اسے وائس پرسن کہتے تھے اور اپنے لٹریچر میں ان کا ذکر کرتے تھے اور باتوں باتوں میں بھی ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر جو ٹیچنگز دینا چاہ رہے ہیں ساری دنیا کو، اور خصوصاً جن حالات ماحول میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، دیکھو لقمان کو تو تم کوٹ کرتے ہو، ان کے حکیمانہ مقولے تمہارے زبان پر ہوتے ہیں، تم سب واقف ہو، ذرا دیکھ لو کہ اس نے کیا تعلیم دی تھی اپنے بچے کو، کیا وہ تمہاری طرح شرک کی تعلیم تھی یا محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم تھی۔ یہ تھوڑا تاریخی پس منظر ہو گیا، لیکن اللہ واسطے آنے والی آیات کو اس طرح ہم اور آپ نہیں کہے سنیں گے کہ جیسے یہ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے۔ یقیناً قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ہے اس کی تعلیمات، تو ہم اس طرح بولے اور سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ جب تک ہم ایسے نہیں کریں گے اسے کچھ لے نہیں پائیں گے۔ جب ہم ایسے سنیں گے کہ یہ مشرکین مکہ سے کچھ کہا جا رہا ہے تو پھر ہماری کیا بنے گی؟ اور قرآن صرف اہل عرب یا اس دور کے لیے نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ تو یہ آیات ہم اپنے اوپر چیک کریں گے کہ ان میں سے ہم کتنا عمل کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں کتنا ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ حکمت کا مختلف معنی دیا گیا ہے الگ الگ علماء کے ذریعے۔ اگر آن دا ہول دیکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ عقل پلس فطرت از ایکول ٹو حکمت، یعنی انٹلیکٹ کو اپنی فطرت کی آواز کے ساتھ مرج کریں، پورے اخلاقیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر جو اس سے چیز ڈیولپ ہوگی وہ حکمت کہلائے گی۔ ان شارٹ ہم اکثر ہی کہا کرتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو، آن ہوم ٹو ڈو، ہاؤ ٹو اپلائی، آن ہوم ٹو اپلائی، وین ٹو اپلائی، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا یہی حکمت کہلاتا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ باطنی بصیرت دیتے ہیں اس کو حکیم کہا جاتا ہے، یعنی عقل بھی ہو، باطنی بصیرت بھی ہو۔ یہ آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، باطنی آنکھیں جس کے پاس ہوگی وہ حکیم کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور حکمت وزڈم جس کا قریب المعنی لفظ ہے، قریب المعنی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور لینگویج عربی زبان کے بہت سارے الفاظ کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا ہے، تو وزڈم وہ انگریزی میں اور دانائی اردو میں کہا کرتے ہیں، جو کہ قریب المعنی ہے۔ تو حکمت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ بقرہ میں، کہ جس کو حکمت یا دانائی عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ سوچئے، بہت دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے، کیونکہ علم ہوتا ہے، فہم بھی ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی تو ٹھیک سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے چیزوں کو، جس کی وجہ سے فیلیئرز آتے ہیں نا۔ تو حکمت آنے سے کیسے ایگزیکیوٹ ہونا ہے، کیسے امپلیمنٹ ہونا ہے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے جس کو حکمت مل جائے۔ اور علماء کی رائے یہ ہے کہ معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے حکمت سلب کر لی جاتی ہے، اور نیکیاں کرنے سے حکمت اور بصیرت بڑھائی جاتی ہے۔ تو گناہ سے رکنا اور جھوٹ سے رکنا اور فضول بولنے سے رکنا، یہ لقمان کے ہی بارے میں بتا رہے ہیں، جو پوائنٹس ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے رکنے سے حکمت آتی ہے۔ لیکن جھوٹ بولا جائے،
بکواس کیا جائے, زیادہ بولا جائے اور گناہ کیا جائے تو حکمت ہوگی بھی تو سلب کر لی جائے گی یا تو اس انسان کو دی ہی نہیں جائے گی. حکمت اور بصیرت نیکی اور اعمال صالحات اور ایمان سے بڑھتی ہے اور گناہ کرنے سے حکمت سلب کر لی جاتی ہے. تو اس لیے گناہوں سے, اللہ کی معصیت سے بچیں تبھی حکمت نصیب ہوگی. گناہوں سے نہیں بچیں گے تو حکمت کبھی نہیں آئے گی. فرمایا آگے انشکر للہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں جوڑا گیا حکمت کو شکر سے؟ شکر کرنا, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, یہ حکمت کا آؤٹ کم ہے. اگر کسی کے پاس حکمت ہوگی تو وہ شکر تو ضرور ہی کرے گا. شکر کیا ہے؟ شکر کی میننگ کبھی سوچا ہے آپ لوگ نے؟ تھینک فلنس آپ کہتے ہیں, گریٹفلنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے الفاظ ہیں ہر لینگویجز میں, لیکن آپ نے اس کی میننگ کے بارے میں سوچا یہ ایکچولی گریٹفلنس ہوتا کیا ہے؟ واٹ از سیئنگ تھینکس ٹو سم بڈی. جب ہم کسی کو تھینک یو کہتے ہیں یا بہت شکریہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیں گے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نعمتوں کا اعتراف کرنا. جب کوئی ہماری ہیلپ کرتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے تو ہم تھینک یو بولتے ہیں, شکریہ بولتے ہیں. مطلب ہم آپ کے جو پریزنٹ کیا آپ نے یا آپ نے جو میری ہیلپ کیا اس کا اعتراف کر رہے ہیں. ایکنالجمنٹ, کسی کے کچھ کرنے یا دینے کا ایکنالجمنٹ, یہ شکر کا معنی ہے. حالانکہ اور بہت سارا مفاہیم سمیٹے ہوئے, اتنی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو شکر کرنا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیوں ہی شکر کرنے کے لیے بول رہے ہیں انشکر للہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو, کیوں ہی بول رہے ہیں؟ اللہ تو آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں محمود ہے, اس کو کسی کے شکریہ کی تو ضرورت ہے سچ ہے نہیں. لیکن شکر کا حکم اس لیے ملا, بہت سارے ریزنس ہیں, اس میں 2 ہم آپ کو بتاتے ہیں. شکر کا ایک تو حکم اس لیے ملا تاکہ وفادار اور غدار, نمک حرام کا ڈفرینس پتہ چل جائے. جو اپنے منعم کا شکر کرے گا وہ وفادار ہے, اور جو خالق اور منعم سب کچھ دے, اسے سب کچھ دے لیکن وہ ہر وقت صرف رونا ہی روتا رہے تو وہ نمک حرام ہے. کہ اب وہ 2 4 10 پرابلمز ہیں, وہ 10 پرابلمز کا ہی ذکر کرتا رہے, ہزار نعمتیں ہیں ان کو بھولا ہی بیٹھا رہے, بس خالی پرابلم ہماری جی تو یہ پرابلم ہے. تو یہ ان دونوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے. جو شکر کرتا ہے وہ اپنے منعم کا, نعمتیں دینے والی جو ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اس کا وفادار ہوتا ہے. اور جو خالی شکوے شکایت ہی اور اس میں ہی پڑا رہتا ہے وہ غدار ہوتا ہے, وہ نمک حرام ہوتا ہے. اتنا کچھ اللہ پاک دے اس کی گنتی کوئی نہیں ہے, اور جہاں پہ کوئی کمی یا پریشانی ہے ہر وقت اسی کو گنا کرتا ہے اور گناتا رہتا ہے. تو شکر کرنے والے وفادار ہوتے ہیں. دوسرا ریزن ہم اپنے لیے لیں گے کہ شکر کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. ایک تو ہمیں اس کا اخروی فائدہ ہے, یعنی آخرت میں سرخرو ہوں گے. دنیا میں بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, بس ایک بتائیں گے. دیکھیں شکر کرنے سے ایک پازیٹیو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. جب ہم بہت ساری کرائسس اور سفرنگس کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں تو اندر سے دل خوش رہتا ہے. اگر آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تو کر کے دیکھ لیجئے, کیونکہ ہم اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پریشانی کی خبر پر بھی کیا کہتے تھے بتائیے؟ الحمدللہ علی کل حال. جب کوئی مشکل کی بات ہو جاتی تو بھی کہتے الحمدللہ علی کل حال. تو پتہ یہ چلا کہ پریشانی مصیبت کچھ بھی ہو, لیکن وہ ایک پریشانی پتہ چلی ہے, ابھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں جو ہیں وہ ابھی بھی ہیں ہمارے اوپر نا. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اور تو اور یہ پریشانی بھی کوئی فائدہ لے کر آئی ہے جو ہمیں نہیں پتہ.
آپ اس تھوڑا سا پانڈرنگ کریں گے تو پتہ چل جائے گا وہ پریشانی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب لے جاتی ہے. تو اس لیے الحمدللہ علی کل حال ہمارے نبی کا طریقہ تھا. تو ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک پازیٹیو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی دماغ سے دور ہوتی ہے، انسان خوش خرم رہتا ہے. اب پریکٹیکلی ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا، جب جتنی پریشانی ہوتی ہے اتنا زیادہ شکر بڑھا دیتے ہیں تو پھر مزہ ہی آ جاتا ہے. آپ کر کے دیکھیے، آپ کر کے دیکھیے، میرے اوپر تھوڑا سا ریلائی کریے، کر کے دیکھیے. جب پریشانی ہو تو اور زیادہ الحمدللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ اور زیادہ بڑھا دیجیے، پھر دیکھیے گا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. پھر اپنے آپ سے آپ مشکل کے ٹائم اور زیادہ مسکرانے لگیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ غنی اور حمید ہے. یہاں کفرہ جو ہے شکر کے معنی میں آیا ہے، شکر کے کنٹراسٹ میں آیا ہے. کفر انکار، چھپانے اور ناشکری کرنے سبھی معنی میں آتا ہے. یہاں پہ ناشکری کے معنی میں آیا ہے. ایکچولی جو کفر ہے وہ چھپانا بھی وہی میننگ دیتا ہے، اور وہ انکار کرنا بھی اور ناشکری کرنا بھی. دیکھیے جب فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے توحید کو، ٹھیک، جب ہم توحید نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو کیا ہے، ہم اندر کی فطرت کو چھپا رہے ہیں. وی آر کنسیلنگ سم تھنگ ان آر ہارٹس. فطرت میں اللہ ایک ہے، ودیت ہے، ٹھیک. جب ہم نہیں مان رہے ہیں اللہ ایک ہے، انکار کر رہے ہیں، تو کیا ہے، وی آر کنسیلنگ سم تھنگ، ہم کچھ چھپا رہے ہیں اندر کی چیز. تو کفر چھپانا بھی ہو گیا، زبان سے کہہ دیا نہیں ماننا ہے تو یہ انکار ہو گیا. اور جب ہم ناشکری کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، دین وی آر کمٹنگ بوتھ دا سینس، کہ ہم اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں، دوسرا اسے چھپا رہے ہیں کہ کچھ ملا بھی ہے، بس خالی پریشانی پریشانی ہے. تو وہ ناشکری کفر ہی تو ہوا نا. تو یہ کفر ناشکری کو بھی کہتے ہیں اور انکار اور چھپانے کو بھی کہتے ہیں، اور تینوں ایکچولی کفر سے ہی سب سے زیادہ اچھا ڈسکرائب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے تو جان لو اللہ غنی اور حمید ہے. غنی تمہاری پرواہ نہیں ہے کہ تم اسے اللہ کو تھینک یو بولو، اور حمید وہ اپنی ذات میں محمود ہے. محمود کا معنی ہوگا جب کوئی کسی کی تعریف کرے تو وہ محمود ہوا، ٹھیک ہے. حمید کا معنی یہ ہوگا کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی تھینک یو کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذات میں خود تعریف کیا ہوا ہے. یعنی ہمارے اور آپ کے حمد کی، شکر اور تعریف کی اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں محمود ہے، وہ خود تعریف کیا ہوا ہے. ہمارے اور آپ کی تعریف اور شکر کی اس کو بالکل ضرورت نہیں. ساری کائنات اور عرش تک سب کچھ اپنی زبان حال سے اللہ کی حمد کر رہے ہیں. اور ہمیں اللہ کا شکر جو کرنا چاہیے وہ 3 لیولز پر کرنا چاہیے. ایک شکر بالقلب، دل میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا اور اس کو ماننا. اور ایک شکر باللسان، زبان سے کہنا الحمدللہ. اور ایک شکر بالجوارح، اپنے عمل سے، اپنی باڈی آرگنز، جوارح مینس باڈی آرگنز، اپنی آرگنز سے اللہ کی فرما برداری کرنا، اپنی پورے وجود کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگانا اور نافرمانی سے بچنا. یہ آنکھیں دی ہیں، یہ زبان دیا ہے، یہ سب سے گناہ نہیں کرنا اور نیکی کے کام کرنا، یہ شکر بالجوارح ہے. تینوں لیول پہ شکر کرنے کی ضرورت ہے. اس قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اب یہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہو گئیں اپنے بیٹے کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، وہو یعظہ،
واعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے، یعنی بہت نرم بیوٹیفل نصیحت کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور کہا انہوں نے کہ یا بنیا، اس کا اگر ٹرانسلیشن کیا جائے اردو میں تو یہ نہیں ہوگا اے بیٹے، نہیں، یا بنئی چھوٹے سے بچے کو کہتے ہیں جس کو ہم بہت پیار سے بلاتے ہیں. تو جب کہا یا بنیا تو اس کا ٹرانسلیشن بیٹر یہ ہو سکتا ہے کہ اے میرے پیارے سے بچے، او مائی بیلوڈ سن. دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پیار سے بلائیں. اور ہرگز مت سمجھیے گا کہ حضرت لقمان کے جس کو نصیحت کر رہے تھے وہ بہت چھوٹا ہی سا بچہ تھا. انداز چھوٹے بچے والا ہے، لیکن آگے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر، صلاح، صبر، اتنے بڑی بڑی چیزیں بتائیں گے. ظاہر ہے وہ بچہ بڑا تھا، ٹھیک ہے، وہ بڑا لڑکا ہوگا کوئی، اب کیا ایج تھی وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ نہیں تھا. لیکن ماں باپ کی نظر میں بچے ہمیشہ بچے ہی ہوتے ہیں، تو زندگی بھر بہت پیار سے بچوں کو بلانا چاہیے. انہوں نے بہت پیار سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے سے بچے، چھوٹے سے بچے، لا تشرک باللہ. سب سے پہلی ٹیچنگ شرک مت کرنا، کیونکہ جب ایمان دل میں ہو تو باقی وہ بیج ہے جس سے اعمال صالحات کا درخت اپنے آپ اگے گا. جب ایمان ہی صحیح نہیں ہے، شرک ہی ہوگا، تو پھر شجر خبیثہ کی اس کی مثال ہے، اور سورہ ابراہیم میں پھر اس سے کڑوے کا سیلے ہی پھل نکل کے آئیں گے، اعمال خراب ہونا ہی ہونا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلی چیز کہا کہ شرک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک مینس ایسوسیٹنگ پارٹنر ود اللہ سبحانہ و تعالی، اور ظلم مینس وضع الشیء غیر محلی، کسی چیز کو اس کے اپنے محل سے مؤخر کر کے کہیں اور پر رکھ دینا. جیسے کہ ظلم کو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب کسی کا ڈیو رائٹ نہ دے کر کسی اور کو دیا جاتا ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینے کو ظلم کہتے ہیں. تو ظلم و ناانصافی کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی اور کا رائٹ ہوتا ہے اور کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، رائٹ. تو شرک کو ظلم عظیم کہا گیا کہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس سے بڑا ظلم تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کر دیا جائے، یا تو مخلوق میں سے کسی کو اتنا اونچا درجہ دے دیا جائے کہ اللہ کے ہم پلہ بنا دیا جائے، یا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا نیچے لے آیا جائے کہ مخلوق کی صف میں شامل کر دیا جائے. دونوں ہی حالت میں کسی چیز کو ہم مس پلیس کر رہے ہیں، تو یہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے ذات، صفات، حقوق، عبادات، کسی میں بھی کسی کو شامل کر لیا جائے غیر خدا کو، اور پھر غیر خدا سبھی مخلوق ہوں گی، تو کسی مخلوق کو شامل کیا جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. شرک کی کتنی بڑی خباثت ہے کہ آپ قرآن میں دیکھیے، جگہ جگہ پر تھوڑی تھوڑی آیات کے بعد اور کہیں پہ لگاتار بہت ساری آیات اس موضوع پر ہیں. توحید اور شرک ہی سب سے بڑا موضوع ہے قرآن حکیم کا. سارے انبیاء اور رسول کی دعوت میں سب سے پہلے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، پر شرک مت کرو. تو اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے یہاں پر. میرے یوٹیوب چینل پر شرک ظلم عظیم ہے ٹاپک پر ایک میرا پورا مکمل لیکچر موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اگلی آیت نمبر 14 ہے. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ تم میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا. إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. اب دیکھیے حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک والد کے لیے یہ تھوڑا ہیزیٹیشن کا باعث ہوگا کہ اپنی اولاد کو اپنے حقوق بتائیں. تو انہوں نے
اپنے حقوق کو نہیں بتائے، والدین کی حقوق نہیں بتائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خلا کو پر کر دیا۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے والدین کے حقوق کی آیت کو انسرٹ کر دیا۔ 2 آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ قول لقمان نہیں ہے، لیکن جو سیکوینس آئے گا رائٹس کا اس کو مینٹین کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں no less than 5 ڈفرینٹ پلیسز پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہوا، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں، مطلب تاکید کی ہے والدین کے متعلق۔ والدین کو کہہ کے پھر ماں کی اہمیت اور بتائی گئی کہ اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وہن علی وہن، وہن مینس کمزوری ہوتی ہے، اور جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو کتنی طرح کی کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں یہ تو گائنیکالوجسٹ ہی جانے نا۔ آپ لوگ بھی تھوڑا اسٹڈی کریے گا کہ کس طرح پریگنینسی میں، بلڈ میں، باڈی میں، مسلز میں، ہر جگہ کمزوری ہی کمزوری ہوتی ہے۔ تو اتنی یعنی اس کی جسم کے اندر ایک جان پرورش پا رہی ہے جو نرشمنٹ کو سک کر رہی ہے، اس کی جان میں سے طاقت کو سک کر رہی ہے، تب وہ نشو نما پا رہی ہے، تب وہ اندر پرورش پا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر سے چوس کے نکال رہا ہے بچہ، تو اس کو اپنی باڈی میں کمزوری تو ہوگی۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آئرن بھی دیا جاتا ہے، کیلشیم بھی دیا جاتا ہے، کتنے سپلیمنٹ دینا پڑتا ہے، تب بھی ماں کمزوری محسوس کرتی ہے۔ تو اتنی کمزوری کے ساتھ وہ حمل میں رکھتی ہے، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوا۔ اس سے رضاعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 سال کے لیے ہونا چاہیے، حالانکہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ 2 سال پورا کریں، کیونکہ سورہ بقرہ میں آ گیا کہ جو لوگ اس کو پورا کرنا چاہیں، یعنی اس سے پہلے بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ اور دودھ چھڑانے کا ذکر یہاں پر ہوا تو پھر اگلے 2 سال کی مشقت کا ذکر ہو گیا۔ جب بچہ اندر تھا 9 months، تب بھی وہ الگ کی طرح سک کر رہا تھا، انرجی کو لیچ کی طرح چوس رہا تھا اس کے انرجی کو خون کے ساتھ، اور جب گود میں آ گیا تو اب بریسٹ کے ساتھ چوس رہا ہے انرجی کو۔ تو یہ ایک ماں ہی ہو سکتی ہے جو اپنی طاقت میں سے پلاتی ہے بچے کو، اور خود اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم شکر کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اللہ نے حقوق طے کیا۔ یہ جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں ان کو کتنا فخر ہو رہا ہوگا، کتنا شکر محسوس کر رہے ہوں گے کہ میرے رب نے ہم لوگوں کا ذکر کیا، کہ ہماری جو فیلنگز ہے اس کو پورا قرآن میں ایسے چند آیات میں اٹھا کے ڈال دیا تاکہ اولاد یہ قرآن پڑھ کے سمجھ جائے کہ والدین نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور وہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ اب اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ تو لوگوں کا شکر کرنا بھی ضروری ہے، اور لوگوں میں ٹاپ ہے والدین۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کے لیے جب نکاح ہو جائے گا تو سب سے زیادہ حقوق اس کے شوہر کے ہو جائیں گے، مردوں میں آخر تک والدین کے ہی حقوق رہیں گے۔ ٹھیک ہے، دھیان رہے خدمت کا سب سے بڑا حق والدہ کا ہے، دھیان دیجیے گا اس بات پر، لیکن اطاعت پہ سب سے بڑا حق ابھی بھی والد کا ہی ہے، کیونکہ ہیڈ آف دا فیملی کون ہے؟ مرد ہے نا، تو والد ہے۔ تو اطاعت پہ سب سے بڑا حق والد کا ہے، کیونکہ ہیڈ آف دا فیملی مرد ہے، عورت نہیں ہے، اور کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جن گھروں میں جو ہے چلتی ہے نا اماں کی سب سے زیادہ، وہ بالکل غلط طریقے پہ جا رہی ہے وہ فیملی، کہ امی کی سب سے زیادہ چلتی ہے، ابو کی کوئی وقت ہی نہیں ہے گھر میں، بالکل غلط ٹریک پر ہے وہ۔ خدمت میں سب سے بڑا حق ماں کا ہے، اطاعت میں بڑا حق والد کا ہے ایکچولی۔ آگے فرمایا کہ
الی المصیر، اور تمہیں پلٹنا میری ہی طرف ہوگا۔ کہنے کا مطلب زیادہ شکر اللہ کا بنتا ہے، بعد میں والدین کا بنتا ہے، کیونکہ پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، حساب وہ لے گا۔ تو جس نے والدین بھی دیا اس کا حق بڑا ہوگا کہ والدین ہی کا بڑا ہو جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ جس نے والدین دیا اور والدین کے دل میں اتنی محبت ڈالی کہ وہ ایسے گوشت کے لوتھڑے کو گود میں لے کے ایک 6 فٹ کا انسان بنا دیتے ہیں، اس کی محبت نہ ہو تو کوئی پرورش والدین کر نہیں سکتے، اٹھا کے کوڑے خانے میں پھینک آئے پیدا ہوتے ہی، محبت نہ ہو تو یہ محبت کا ڈالنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ اور پوری کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، نہ کہ والدین کی اور نہ گورنمنٹ کی۔ سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لیکن سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اس چیز کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف کا رخ کر چکا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ اب ایک پریکٹیکل پرابلم مکہ میں بھی آئی تھی اور ابھی بھی آتی رہتی ہے، وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے پیرنٹس کے بہت سارے رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسلام انہیں دیتا ہے، لیکن پھر کچھ والدین جو ہیں ایسے کام کرنے کے لیے بول دیتے ہیں جو شرک ہو یا اللہ کی نافرمانی والے کام ہو۔ اب ایک کنفیوژن والا سچویشن آ گئی نا کہ والدین کے اتنے حقوق ہیں لیکن وہ شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ تو اس کا سلیوشن دیا گیا ہے قرآن میں، نہ صرف یہاں پر ہے سورہ لقمان میں بلکہ وہاں پر بھی ہے سورہ عنکبوت میں نا، اور تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کلیئر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ تم سے جہاد کریں، اب یہ نیگیٹو جہاد ہے، وہ تم سے جھگڑیں، وہ تم سے تو تمہارے اوپر ایسی اسٹرگل کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو اور جس کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کی کوئی نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، کوئی بھی شرک کی دلیل ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نہ کوئی کتاب میں آئی یعنی نقلی دلیل اور نہ ہی کوئی عقلی دلیل ہے، اور ریشنل سے بھی شرک بالکل باطل ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ اس کا صحیح علم ہے ہی نہیں، جو شرک کرے گا وہ ظن کی پیروی کر رہا ہے، علم کی نہیں۔ تو جس کا تمہیں علم نہیں، شرک کا کوئی علم کہیں سے اوتھینٹک لا ہی نہیں سکتے، تو ان کی بات مت مانو۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے ان سے حسن سلوک کرنے کے لیے، نہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر وہ شرک کرنے کے لیے گئے یا ایون کوئی بڑی سے نافرمانی کرنے کے لیے کہیں تو اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی معصیت، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جب کوئی بھی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے والدین ہو، چاہے سسر ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، وہ حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن فلا تطعهما، تو ان کا کہنا مت مانو۔ لیکن آپ اسلام کا حسن یہاں پر محسوس کیے بغیر نہیں رہیں گے، اگلے ہی فقرے میں کہہ دیا گیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آؤ، یعنی اطاعت ساقط ہوئی ہے، حسن سلوک ساقط نہیں ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ والدین نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں اللہ کی، ان کی بات نہیں ماننا ہے، ان کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ٹھیک؟
اطاعت ساقط ہو گئی، اطاعت نہیں کی جائے گی، غلط بات میں کسی امیر کی، کسی شوہر کی، کسی والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی جب اللہ کی نافرمانی کا آرڈر دیں. کلیئر؟ اطاعت ان کی نہیں ہوگی، اس وقت ان کی نافرمانی کرنا ضروری ہے. لیکن حسن سلوک نہیں ساقط ہوا ہے. ہاؤ بیوٹیفل اسلام از. کتنی پیاری تعلیمات ہیں قرآن کی. فلا تطعهما، ان کی بات مت مانو، آگے کہا، اور دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو. تو جو مشرک ماں باپ بھی ہوں، بچہ ایمان لے آیا، والدین مشرک ہوں، اب وہ ایموشنلی بلیک میل کریں گے، اور جیسا کہ وہ مکہ میں کشمکش تھی کئی بار بتا ہی چکے ہیں. تو ان کی بات اس وقت انہیں بات تو نہیں ماننا تھا کہ واپس شرک میں پلٹ جائیں، لیکن ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں، ان کے خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں. دس از اسلام. اسی طرح امیر، شوہر، ان سب کی اطاعت صرف ان باتوں میں نہیں ہوگی جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے، اور جب نارمل جائز باتوں کا حکم دیں گے تو اطاعت ہوگی. کلیئر ہے؟ تو قرآن کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کرو جیسا کہیں نہیں کہا ہے. بہت سے 2 نمبری ماں باپ جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اطاعت کے لیے کہا ہے. ہاں اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، انکنڈیشنل اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. 12 جگہ پر ہے قرآن میں. ٹھیک. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں بات آگے کنٹینیو ہوتی ہے، اور صاحب امر لوگوں کی. لیکن کوئی جب اختلاف کرو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو. اللہ اور رسول کی انکنڈیشنل اطاعت، باقیوں کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت کے تابع، اور جب نافرمانی کا حکم دیں اللہ کی اور رسول کی تو ان کی نافرمانی، باقی حسن سلوک کیری آن کرنا ہے. بہت کلیئر تعلیمات ہیں قرآن کی، اور بہت دل کو لگنے والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فطرت کا بھی خالق ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کا متکلم ہے. اس لیے یہ بات، فطرت کی بات قرآن میں، قرآن کی بات فطرت میں بالکل میچ ہوتی ہے، دل کو لگتی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سے واقف نہیں ہے. آگے فرمایا، اور پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رخ کر چکا ہے. یعنی بس اتنی بات میں نافرمانی کرو والدین کی جب شرک کا یا نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، اور باقی بات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس بات میں ایمانیات میں اس کی پیروی کرو جو ایمانیات میں ہے، جو اللہ کا طرف رجوع کرنے والا، پلٹنے والا ہے. اس بات میں اس کی پیروی کرو چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور ریزن بھی بتا دیا کہ میری ہی طرف تم کو پلٹنا ہے، اور میں تمہیں بتا دوں گا جو تم کچھ کر رہے تھے. ریزن بھی بتا دیا کہ تمہیں پلٹ کے والدین کی طرف نہیں جانا ہے، تمہیں پلٹ کے کسی شوہر کی طرف نہیں جانا، تمہیں پلٹ کے کسی اور کی طرف نہیں، تمہیں پلٹ کے وہاں جانے، میری طرف آنا ہے. آخرت کے کا اشارہ دے دیا گیا، تمہیں پلٹ کے میری طرف آنا ہے. تو حساب لینا میرا کام ہے، اس لیے تم الٹیمیٹلی یہ دیکھو گے تمہارا رب راضی ہے کہ نہیں. الٹیمیٹلی یہ نہیں دیکھو گی کہ والدین اینی ہاؤ راضی ہیں کہ نہیں. والدین کی خدمت کرنا ہے، لیکن ان کو راضی کرنا کوئی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ راضی ہو ہی گئے کہ نہیں. اگر شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں کر رہے تو ناراض ہو جائیں گے، کیا ہی کر سکتے ہیں. اس ناراضگی کا آپ کے اوپر کوئی بلیم نہیں رہے گا. اور ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت ایسی کرتے ہیں کہ صرف آرڈرز دیتے ہیں، ریزن نہیں دیتے. یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو. ارے کیوں کرو نہیں بتاتے تو بچوں کی تربیت مکمل نہیں ہوتی. دیکھیے حضرت لقمان، اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی وہ آیات ڈالی، وہ ریزن کے ساتھ دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اتنی دیر میں جو چیزیں نہیں ماننی ہیں تو کیوں نہیں ماننی ہے، کیونکہ تمہارا الٹیمیٹ ریٹرن میری طرف ہے، ان کی طرف نہیں ہے. ریزن کے ساتھ بچوں کو سکھائیں تو بہت جلدی مانتے ہیں، انہیں سمجھ میں آتا ہے. اور جب ریزن نہیں دیتے ہیں وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور تعلیمات کا مقصد نہیں پتہ رہتا، چھوڑ دیتے ہیں. آگے فرمایا،
آیت نمبر 16 میں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر کوئی عمل رائی کے دانے برابر ہو، فتکن فی صخرہ، اور ہو بھی کسی چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض، یا ہو آسمان میں یا زمین میں، یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ بہت باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب حضرت لقمان کی نصیحتیں بیچ میں، اللہ کے احکام جو 2 آیات اس پر بیسڈ تھی والدین کے حقوق پر، وہ مکمل ہو کے حضرت لقمان کی نصیحت کو پھر کنیکٹ کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے پھر سے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے سے بچے۔ دیکھیے بار بار یا بنیا کہیں گے، اے میرے پیارے سے بچے۔ خالی انداز پر غور کریے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ چائلڈ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اور بچوں کو کس طرح سے اپنی باتیں کس طرح سے منوا سکتے ہیں۔ ہم لوگ سب سے پہلے تو بچوں کو بلیم کر کے ان سے ایڈریس کرتے ہیں، تم تو ایسے ہی ہو، تم تو ویسے ہو، تم تو سنتے ہی نہیں ہو، تم تو نافرمان ہو۔ یہاں سے شروع کریں گے تو اب اس کو اندر کوئی بھی بات جائے گی، گڑبڑ یہاں پر ہے۔ جب ہم محبت سے شروع کریں گے، whether they are your kids or your students، جب ہم محبت سے شروع کریں گے، اے میرے پیارے سے بچے، او مائی beloved son، تو بس اب تو دل تیار ہو جائے گا کہ اب جو بھی مما بولے، جو بھی میم بولے، سب کرنا ہے۔ ہاں، تو حضرت لقمان پھر سے کہہ رہے ہیں، ہر جملے میں دہرا رہے ہیں، اے میرے پیارے سے بچے، ہاؤ سویٹ۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا اور وہ کسی چٹان کے نیچے چھپ گیا، یا آسمان میں ہے، یا زمین میں ہے، کہیں جنگل کے اندر ہے، پانی کے نیچے ہے، کہیں پر بھی ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ دیکھیے ایمان بالآخرہ کے لیے کتنا پیارا اپروچ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانواتے اپنے بچوں کو، دس از وائی دے ڈونٹ فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کو اللہ کا خوف نہیں رہتا۔ پھر ان کی نگرانی اتنی کرنا پڑتا ہے کہ ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد بھی بچے نہیں مانتے، آپ ڈبے میں تو بند کر کے بچوں کو رکھ نہیں سکتے، ہاں وہ باہر جاتے ہیں، بہت طرح کی چیزیں کرتے ہیں، بس یہ آیت ان کے اندر ڈال دیجئے، بچپن سے گھٹی میں پلا دیجئے کہ اے میرے پیارے سے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی چھوٹا سا عمل ہوگا، فتکن فی صخرہ، چاہے وہ کسی چٹان میں ہو، حبۃ من خردل، یہ ایک محاورہ ہے، مطلب حبہ مینس دانہ ہوتا ہے، بیج، اور خردل اس کو کہتے ہیں رائی کو۔ رائی کے دانے کو نہ صرف عرب میں بلکہ یہاں بھی ہم لوگ کوئی چھوٹی چیز کے لیے مثال کے طور پر یوز کرتے ہیں نا، رائی کے دانے برابر بھی ایمان دل میں باقی نہیں ہے، مطلب بہت تھوڑا سا کہنا ہوتا ہے، تو رائی کے دانے، رائی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ اگر بہت ہی چھوٹا سا بھی عمل ہوگا، اللہ سے چھپ کے تم نہیں کر سکتے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا یہ مشرکین عرب کے لیے نہیں سنے گا، اپنے لیے اور اپنے بچوں کو کیسے سکھانا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رائی کے دانے برابر چھوٹا سا بھی عمل ہو، اچھا ہو چاہے برا ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے؟ تو وہ شر ہو چاہے خیر ہو، رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو اللہ اسے قیامت میں لا حاضر کرے گا، چاہے کسی اندھیرے کمرے میں بند کر کے کیا گیا ہو، چاہے سمندر کے اندر کسی سب مرین میں گھس کے کیا گیا ہو، چاہے آسمان کے اوپر جا کر اسپیس کرافٹ میں جا کر کیا گیا ہو، کہیں بھی ہو، آسمان، زمین، چٹان، پتھر کے نیچے کہیں چھپ کے کوئی عمل کیا گیا ہوگا، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کہ اگر بچوں کے اندر یہ ڈال دیا جائے تو آپ کو اتنی زیادہ نگرانی کرنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اتنی زیادہ نگرانی کرنے کی ضرورت پڑے گی، بس اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ العلیم ہے، الخبیر ہے، اس کے اندر بیٹھ گیا،
تو اب وہ باہر جائے، چاہے گھر میں اکیلا ہو، لیپ ٹاپ ہو، انٹرنیٹ ہو، اب وہ غلط چیزیں دیکھے گا، بس اسے فوراً یاد آ جائے گا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز ہمیں اپنے نفس کی تربیت کے کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے، ہم پیرنٹس سے چھپا سکتے ہیں، ہسبینڈ سے چھپا سکتے ہیں، اور باہر کے لوگوں سے، سوسائٹی سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ تو اگر یہ چیز دل میں جس کے بیٹھ جائے، اس سے مؤثر کوئی چیز نہیں ہے جرائم کو روکنے کی۔ ساری دنیا میں سب سے کم سوئسائڈ اٹیمپٹس مسلمز کرتے ہیں، سب سے کم، کیونکہ یہ اسلام کا قانون ہے کہ سوئسائڈل اٹیمپٹ کے بعد پھر آخرت خراب ہو جائے گی۔ باقی لوگوں کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ سوئسائڈ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اعمال اور جرائم، اب آج کے میجورٹی آف دا مسلمس ایمان کے ان تقاضوں پر تو نہیں ہیں، تو اب جرم تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن پھر بھی جس کنٹری میں سب سے زیادہ اسلام پریکٹس کیا جاتا ہے، صحیح والا اسلام، وہاں جرائم کی ریٹ کم ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا کہ اللہ حساب لے گا، تو چھوٹے جرم سے لے کے بڑے جرائم تک سب منیمائز ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے مؤثر، ایمان بالآخرہ عمل کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، جوڈیشری اور بڑے بڑے قوانین مل کے ہینڈل نہیں کر سکتے جو اللہ کا خوف ہینڈل کر سکتا ہے سچویشن کو۔ تو بس اپنے دل میں بھی اور اپنے بچے کے دل میں بھی یہ بٹھا دیں کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، بس ہو گیا کام۔ پوٹینشیل دے دیا آپ نے، اب کچھ بھی نقصان نہیں آئے گا۔ تو حضرت لقمان نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی باریک چیزوں کو بھی لے آئے گا، اس لیے لطیف استعمال کیا گیا، خبیر اس لیے کہ وہ ہر چیز کی خبر ہے۔ تو اگر علیم، خبیر جیسی صفات اللہ کی ہمارے دل کے اندر اتری رہے تو مجال نہیں ہے کہ ہم گناہ کے قریب بھی جائیں، خصوصاً تنہائی میں۔ تنہائی میں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کو تنہائی میں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ تنہائی میں لگتا ہے ابھی تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اور ہمارا ایمان کہاں ہی چلا جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کو بالکل 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 بھولے رہتے ہیں اس وقت جب گناہ کرتے ہیں تنہائی میں، یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کا احسان مانے، واللہ اللہ کا احسان ہے ہم سب پر کہ ہم سب نے آج تک کیا کیا کارنامے کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھول نہیں دیتا ہے، ہاں کہ نہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا ہو جو سب کے سامنے لا دیا جائے تو رسوائی کا باعث بنے۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام ہم ایسا کر گزرتے ہیں جو ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ جانتا ہے، پھر بھی سب کے سامنے آیا نہیں کرتا اور ہماری عزت بچی رہتی ہے۔ لیکن اگر اپنی عزت آخرت میں بھی بچانا چاہتے ہیں تو تنہائی میں گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ بہت اللہ کا ولی ہو جائے گا وہ انسان جو تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اب ان کی ٹیچنگز کیریڈ آن ہے، 8 پوائنٹس ہیں، 8 پوائنٹس ہیں جو ٹوٹل ملا لیا جائے تو۔ اب حضرت لقمان فرما رہے ہیں، اے میرے بچے صلاح قائم کرو۔ دیکھیے بہت سے فیملیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے،
اور ہم نے تو ایسے انورٹڈ کاماز روشن خیال لوگ بھی دیکھے اور ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے، جب بڑے ہوں گے اپنے سے سمجھیں گے، جس کا دل کرے گا پڑھیں گے۔ اور کتنے ہی گھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ، کسی کی مطلب توہین کرنا میرا مقصد بالکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم کوئی پہچان بتا رہے ہیں، کتنے ہی گھر ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ماں باپ کافی دیندار ہیں، باہر جو ہے بہت دین کے کام میں بھی ایکٹیو ہیں، بچوں کے اندر کوئی تربیت نہیں ہے، بچوں کو علم کا آئین بھی نہیں پتہ، دین کا ڈال بھی نہیں پتہ۔ ہم نے ایسی کئی فیملیز دیکھی ہیں، وٹنس کیا ہے سامنے سے۔ تو ایسا بالکل بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے، والدین کو جس طرح اپنی آخرت پیاری ہونی چاہیے ویسے ہی بچے کو بھی آگ کا کندا نہیں بنانا چاہیے، اس کو بھی جنت میں رہنے کا مستحق بنانا چاہیے، ہے نا۔ دنیا میں ہم انہیں اتنا کمفرٹ زون دیتے ہیں، ہم کیسے اس کو آگ کے گڑھے میں گرنے کے لیے جانے دے رہے ہیں اور اپنی عبادتوں میں لگے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں وہ والدین۔ تو انہوں نے کہا کہ نماز قائم کرو، نماز کا حکم دینا چاہیے، یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے کہ بچوں کو نماز کا حکم نہ دو، بڑے ہوں گے اپنے سے سمجھیں گے پڑھیں گے، نہیں، نماز کا حکم دینا چاہیے اور صحیح وقت پہ دینا چاہیے اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت لقمان نے کہا صلاۃ تو عماد الدین ہے، اس کے بغیر کس بات کا دین ہے بھائی، اور فرمایا کہ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ کام بھی فرض ہے۔ سوچئے حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں تو صلاح کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نصیحت کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم صاف ستھرے رہیں، پاک رہیں اور معاشرہ گندا پڑا رہے تو ہم اس معاشرے میں رہیں گے تو وہ گندگی ہم پر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم خود عبادت گزار ہو جائیں اور معاشرے میں جتنی برائی خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں اس سے ہمارا دل نہ کڑے۔ یہ ایمان سے خالی انسان کی نشانی ہے کہ انسان کو اللہ کی نافرمانی، شرک سب کچھ ہوتا ہوا دیکھے اور اپنے میٹرز میں سیلف سینٹرڈ ہو کے لگا رہے۔ یہ انتہائی ایمان کے خلاف بات ہے اور یہ ہم ایسے نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم کی کتاب الایمان والیوم 1 کتاب الایمان میں اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب بھی کسی کا گزر منکر سے ہو تو مٹا دے وے اسے اپنے ہاتھ سے، یعنی طاقت سے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس چیز کی استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے قلب سے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اگر برائی پھیلی ہوئی ہے سماج میں تو ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں، جس اسٹیج پہ ہوں اس اسٹیج پہ کوشش کریں۔ کہنے کا مطلب طاقت ہو تو ہاتھ سے، طاقت سے اس برائی کو مٹانے کی کوشش کریں، طاقت نہ ہو تو کم سے کم زبان تو کھولیں، زبان بھی کھولنے کے ماحول نہ ہو تو دل تو تکلیف، اور تینوں صورت میں دل میں تکلیف ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، دل میں تکلیف ضرور ہو، اور اگر شرک اور نافرمانی اور بت پرستی اور کرپشن یہ سب کچھ وٹنس کریں اور دل میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہم اپنی سیلف سینٹرڈ لائف گزارتے رہیں اور منی میکنگ کرتے رہیں، تو اللہ کے رسول کے اکارڈنگ ایمان رائی کے دانے برابر دل میں باقی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس کا آدھا کر لیتے ہیں، وہ بھی بہت سمارٹ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن پورا کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیا کہا، وامر بالمعروف، معروف کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، تو یہ کام تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ جب کسی سے کہا جائے بھائی نماز پڑھ لیجئے، بھائی حکم دینا اچھائی کا، اٹس کمپیریٹیولی ایزی، لیکن جب کسی کو کسی کام سے روکا جاتا ہے، کوئی عقیدہ خراب ہے اس کو روکا جاتا ہے، شرک و بدعت ہے اس سے روکا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں وہ ری ایکشن شو کرتا ہے،
یہ ڈیفیکلٹ کام ہے. تو کچھ لوگ آدھا کر لیتے ہیں, بھلائی کا حکم تو 2 لیں گے, برائی سے روکنا ان کے بس کا نہیں رہتا. کون جھگڑا مول لے گا؟ نہیں. یہ دونوں قرآن حکیم میں ساتھ ساتھ آئے ہیں, اور نہیں عن المنکر ایک بار زیادہ بار آیا ہے. تو نہیں عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے. آپ اپنے اراؤنڈ اب خود نہا دھو کے بیٹھ جائیں اور سراؤنڈنگ میں گندگی رہے تو وہ آپ پہ پڑے گی کہ نہیں؟ آپ تب بھی گندے ہوں گے. سراؤنڈنگ بھی صاف رکھیں گے, آپ خود بھی صاف رہیں گے, تبھی آپ خود بھی صاف رہ سکتے ہیں. اس لیے اس بات کی فکر ضرور ہونا چاہیے کہ گرد و پیش میں بھی شرک بدعت نہ ہو, کرپشن نہ ہو, برائیاں نہ ہو, جھوٹ غیبت چغلی نہ ہو, اور جتنی بھی برائیاں ہیں وہ گرد و پیش میں نہ ہونے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اپنے کچھ ٹائم اور ایفورٹس اور اسکلس کو انویسٹ کرنا پڑے گا اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ایک فریضہ ہے جسے مسلمان بھلا بیٹھے ہیں. اس کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں, آپ لوگ پلیز اپنے ہوم ورک میں لکھ لیجئے کہ وہ پڑھیں گی کہ جب یہ چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہم پر ذلت اور مسکنت اور برائی مسلط ہو جاتی ہے, اور جیسا کہ اس دور میں ہوئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا جائے اور سوسائٹی سے کوئی ریاکشن نہ آئے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ہی سے بتائے دے رہے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی خصوصاً جب برائی سے روکا جائے گا تو نہ جانے کتنے دشمن بن جائیں گے, شیطان کے ایجنٹ سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, جینے نہیں دیں گے آپ کو. پھر کیا کرنا ہوگا؟ کام چھوڑ کے بیٹھ جانا ہوگا؟ نہیں. اسی لیے آگے انہوں نے بات کنٹینیو کی, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جو بھی تکلیف پہنچے, جو بھی چیز آئے, جو بھی چیز ہٹ کرے تم کو پرابلم والی, تو اس پہ صبر کرو. بچوں میں یہ ڈالنا بہت ضروری ہے. صبر کی تلقین نہیں کرتے بچوں کو تو ان کی تربیت بہت کھوکھلی رہتی ہے. وہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ٹائم پر صبر کرنا تو چھوڑ دیجئے, تھوڑا پسینہ بہانے تک کا صبر بھی انہیں نہیں ہوتا. بچوں میں صبر کی تلقین کرنا بہت ہی ضروری ہے. ان کی گھٹی میں پلا دیں, اور کبھی جتنا کمفرٹ آپ دیتے ہیں اس کو 80% ٹائم دیں, 20% ٹائم نہیں دیں. جب کہ اویلیبل ہو تب بھی روکیں تاکہ انہیں صبر کی عادت پڑے. اور جہاں تک بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے ٹائم پہ صبر کی ضرورت ہے, وہ بالکل ہی ہے. اگر وہ نہیں کیا تو انسان منافق قرار پائے گا, پلٹ جائے گا, کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا, اور اللہ کے ہاں اس کے عمل مقبول نہیں ہوں گے, اور وہ انسان نامراد ہو جائے گا. اس لیے اگر دعوت دین اور امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسا کرنے کا جیسا مورچہ سنبھالنا ہے تو پہلے سے اپنے مائنڈ کو پلان اور پروگرام کر لیں کہ ادھر سے ابھی 1000 ریاکشنز آئیں گے جو بہت طرح کے ہوں گے. بہت ہو سکتا ہے ایون فیملی تک بھی سپورٹ نہ کرے. ایسے لوگ ہیں, ہم کتنی ہی فیملیز کو ایسے جانتے ہیں, بچے سدھرنا چاہ رہے ہیں, گھر میں بھی باتیں اچھی بتا رہے ہیں, اور فیملی سپورٹ نہیں کر رہی ہے. تو ایون والدین نہ سپورٹ کریں, شوہر نہ سپورٹ کرے, سوسائٹی کے بہت لوگ نہ سپورٹ کریں, ورک پلیس پہ لوگ سپورٹ نہ کریں. جیسے کہ بہت ساری ورک پلیسز ایسی ہیں کہ جب انسان خود ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بے ایمانی سے روکتا ہے تو سب اس کے دشمن بن جاتے ہیں, ہاں کہ نہیں؟ تو جب یہ کام کیا جاتا ہے بہت لوگ دشمن بنتے ہیں اور بہت پریشان کرتے ہیں, خون کے آنسو رلاتے ہیں. اس پہ صبر کرنا ہوگا اور کام کو کیریڈ آن رکھنا ہوگا, کام جاری رکھنا ہوگا. رک گئے, پلٹ گئے تو منافق ڈر جاتا ہے. جس کا یار اللہ ہو اس کو کس سے ڈرنا؟ ہاں, کس سے ڈرنا؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, نیکوکار کا مولا تو اللہ خود ہے. جس کا اللہ, اس سے کسی سے بھی نہیں ڈرنا. تو صبر کرنا ہے اور کام نہیں روکنا ہے, بیک نہیں ہونا ہے, اور چلتے رہنا ہے ثابت قدمی کے ساتھ. صبر تو کرنا ہی پڑے گا. آپ دیکھیں کہ صبر کے متعلق ایسی آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے جنت صبر کے بغیر ملے گی ہی نہیں. ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے.
اور اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان ذالک من عزم الامور, یہ بہت اولو العزمی کے کام ہیں. یعنی اگر صبر کر لے گیا تو بڑا قسمت والا, مقدر والا انسان ہے جو ہارڈ شپس کے ٹائم پہ صبر کیا, ثابت قدم رہا, ڈٹا رہا, کیپ گوئنگ رہا. تو یہ اولو العزمی کے کام ہے. اللہ تعالیٰ کی شاباشی پہلے سے آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. اب کچھ اخلاقی بات سکھا رہے ہیں حضرت لقمان, ایک نہیں 2 آیات میں کئی پوائنٹس ہیں. کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اپنے گالوں کو مت پھلا. تو سائر ورڈ جو آ رہا ہے سار سے ہے. سار اونٹ کی گردن کی ایک بیماری کو کہتے ہیں. جب وہ بیماری ہو جاتی ہے تو اونٹ کی گردن ایک طرف مڑ جاتی ہے, سیدھی نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ اس تکبر کی وجہ سے انسانوں میں آتا ہے جو اکڑ جاتے ہیں, جن کی گردن اکڑ جاتی ہے. مطلب تکبر کی ایک علامت ہے کہ گردن اکڑا کے بات کرتا ہے انسان, ہمبل نہیں رہتا. ٹھیک ہے, تو کہا کہ گالوں کو پھلا کر گردن اکڑا کر بات مت کرو. مطلب سامنے رخ کر کے بات نہیں کرتا, ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا ہے, سامنے والے کو اہمیت نہیں دیتا, دکھاتا ہے کہ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو, میں بڑی چیز ہوں. یہ ایک پکچر اسکیچ کی جا رہی ہے بہت متکبر انسان کی. تو کہا ایسے گال پھلا کر گردن اکڑا کر مت بات کرو. اور کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پہ اکڑ کر مت چلو. وہی متکبر انسان جب چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے, اس کی چال میں ایک اکڑ اور تکبر ہوتا ہے. باڈی زیادہ اسٹریٹ ہوتی ہے, کچھ زیادہ, ضرورت سے زیادہ, اور پیر زمین پر مار مار کر چلتا ہے. جس کے اندر تکبر کا جراثیم ہوتے ہیں نا, اس کی پوری باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے. تو اس کی چال ایسی ہوتی ہے کہ زمین پر اکڑ کر چلتا ہے. تو دیکھیے کتنی باریک چیزیں حضرت لقمان اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ یہ مت کرنا. اخلاق کی ایک دم باریک چیزیں کم الفاظ میں بہت جامع نصیحتیں. نہ صرف اپنے بچوں کو سکھانا ہے, پہلے تو اپنے کو دیکھنا اس آئینے میں کہ ہم خود ہی تو یہی نہیں کر رہے. تو کہا زمین پہ اکڑ کر مت چلو, مطلب مغرور چال مت چلو, ہمبل چال چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ تعالیٰ مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا. مختال خیل سے ہے, خیل مینس گھوڑا ہوتا ہے, اس کی چال تھوڑی سی لچک کے ساتھ ہوتی ہے نا, اتراہٹ کے ساتھ. اور اسی سے خیال بھی ہے. خیال کیا چیز ہوتی ہے, وہ اصلیت نہیں ہوتی, وہ ایک امپریشن ہوتا ہے دماغ کا. آپ کسی سے ملے, اس وقت ملے تھے, جب وہ مل کے چلا گیا تو اس کا خیال دل میں آیا, تو وہ ایکچوئل اس کی ذات نہیں ہے, اس کا امپریشن ہے جو ریالٹی نہیں ہے. کیا ہم کامیاب ہوئے سمجھانے میں؟ خیال ریالٹی نہیں ہوتا, امپریشن بھر ہوتا, ریالٹی نہیں ہوتا. وہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ریالٹی نہیں ہوتا. تو مختال اس انسان کو کہتے ہیں جو انسان اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے, ایکچولی وہ بڑا ہے ہی نہیں, بڑا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو اپنے کو کچھ سمجھتا ہے, بہت سی چیزوں میں لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں. کوئی لوگ علم میں, کوئی لوگ دولت میں, کوئی لوگ حسن میں, کوئی لوگ اقتدار میں, کوئی لوگ پاپولیرٹی میں. ہاں اب تو نئے نئے چیزیں بھی آ گئی ہیں, کوئی لوگ فالوورز میں, کوئی لوگ لائکس میں. اپنے کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, ایکچولی نہیں ہوتے, سمجھنے لگتے ہیں. تو ان اپنے کو بڑا سمجھنے والے کو مختال کہتے ہیں. فخور جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے, اپنے ہی سے اپنی تعریف کیے جاتا ہے. کبھی کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے, سلام کے بعد ان کی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنی تعریف میں ہوتی ہیں. میں نے یہ کیا, تو پھر میں نے سامنے والے کو بولنے کا ٹائم ہی نہیں دیتے. میں نے صرف اپنی تعریف اپنے سے, ایسے کو فخور کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حکیم لقمان یہ سکھا رہے, اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کر رہا ہے قرآن میں, تاکہ ہمیں اور آپ کے لیے آئینہ ہو, ہمارے بچوں کے لیے بھی ایک قیمتی عطیہ ہو کہ ایسے کو اللہ پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, مختال اور فخور کو اللہ پسند نہیں کرتا. اپنے سے اپنے کو بڑا سمجھ لے, بڑے اسکولنگ اچھی ہے اس لیے بڑے ہیں, بڑے دولت ہے تو اس لیے بڑے ہیں, بڑے نامور فیملی سے, رائل فیملی سے اس لیے بڑے ہیں. کوئی بڑا نہیں ہے.
بڑائی صرف اللہ کی ذات ہے. تو اپنے سے وہ سمجھ رہا ہے، وہ ہے نہیں. اللہ کی عظمت کا پتہ ہوتا تو یہ غرور کبھی آیا ہی نہیں ہوتا اور بہت ہمبل ہوتا. یہی وجہ ہے علم والے، صحیح علم والے بڑھتے جاتے ہیں، علم میں بڑھتے جاتے ہیں، ہمبل ہوتے جاتے ہیں، اپنے کو ناچیز سمجھتے جاتے ہیں. اور جو ذرا سا علم جس کو ملتا ہے بیچارے کی تو شامت آ جاتی ہے. صحیح علم جس کو ملتا ہے وہ بہت ہمبل ہوتا چلا جاتا ہے. وقصد فی مشک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. اب کہا گیا کہ وقصد فی مشک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. یوں تو اس کو چلنے کے طرح سے بھی، چال کے اوپر بھی مفسرون نے ایکسپلین کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک کیریکٹر اسکیچ کیا جا رہا ہے. تو اس کا معنی ایکچولی چلنے والی چیزیں کے بجائے کیریکٹر کے اوپر ہوگا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، مطلب تکبر نہیں کر. اور ظاہر میں وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ تکبر سے چلنے والا انسان بہت زیادہ اسٹریٹ ہو کے چلتا ہے، پیر مار مار کے چلتا ہے، اور بہت عاجزی دکھانے والا اور ریاکاری کرنے والا ایک دم جھک کے چلتا ہے. وہ دونوں ہی طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ بہت ڈانٹتے تھے ان لوگوں کو جو لوگ ایسے جھول کے چلتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ کے بندے اسلام کو بدنام مت کر، بگڑ جاتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے. تو بہرحال جو چال کی بات ہے تو وہ یہ ہے، لیکن جو یہ کیریکٹر کی بات ہے تو اس میں میانہ روی ہونا چاہیے. اکڑ نہیں ہونی چاہیے، روب ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے. اور کہا وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ. آواز پست رکھنے سے مراد اس کا وہ ہائی پچ لو پچ ایکچولی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کبھی ضرورت پڑتی ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، بڑی جگہ میں بولنا ہے تو تیز بولنا ہی پڑے گا، اور کم لوگ ہیں بغل میں بیٹھے ہیں تو دھیمے بولنا ہوگا. تو وہ تو اٹس فائن کہ کبھی تیز بولنا ہے کبھی دھیمے. لیکن یہ کیا ہے کہ جب تکبر کرنے والا انسان کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا ہے یا نارمل بات بھی کرتا ہے، جب آرگیومنٹ میں کمزور پڑنے لگتا ہے تو چلانا شروع کر دیتا ہے. ٹی وی کے ڈیبیٹس، اور وہ ڈیبیٹس ہی نہیں بلکہ ڈسکشنز بھی جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پوائنٹ پہ اینڈ ہوتے ہیں. مار پیٹ اور ادھم دھاڑ مچ جاتی ہے، کوئی چلانے لگتا ہے، کوئی پھر اٹھ جاتا ہے اپنی جگہ سے اور پھر کالر پکڑ لیتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک دم اچھی طرح دکھتا ہے نا سامنے سے دیکھنے والوں کو. کوئی اپنے آرگیومنٹ میں ویک پڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آواز کو تیز کر دیتا ہے. تو ایسے نارمل کانورزیشن میں بھی ہوتا ہے. جب انسان کی دو لوگوں کی آرگیومنٹس ہو رہے ہیں، کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، جب انسان کو لگتا ہے کہ ہم دب رہے ہیں، میری تو غلطی پتہ چل رہی ہے، یا تو ہم ڈاؤن ہو رہے ہیں، اس کی آواز تیز کر کے اس کو بھاری بھرکم بنانے کی کوشش کرنے لگتا ہے. اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو. اپنے آرگیومنٹ سے، دلائل سے بات کو واضح کرو، نہ کہ اپنی آواز کی پچ کو بڑھا کے. تو اپنی آواز کو پست رکھو، ابھی بھی ہمبل رہو. کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو تم اپنے الفاظ اور آواز میں کو ریز کر کے بھی تب بھی تم کسی کے اوپر ظلم کر کے نہیں جیتنے کی کوشش کرو، اور نہ ہی جب تم کمزور پڑے ہو کہ آواز تیز کر کے بتاؤ ہاں سرنڈر ہو جاؤ، غلطی ہے سرنڈر ہو جاؤ. ایز سمپل ایز دیٹ. تو کہا یہ مثال کتنی پیاری ہے کہ اگر آواز تیز کرنے والے انٹیلیجنٹ ہیں تو پھر سارے ٹی وی ڈیبیٹس پہ گدھوں کو بیٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً گدھے کی آواز جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے. ہاں تو اور اللہ یہ سب سے ناپسندیدہ آواز ہے. تو تیز آواز میں بول کے جیت جانے کو اگر انٹیلیجنٹ کہتے ہیں تو گدھے سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. یہ مثال دیکھ کے ہم کو چپکا دیا گیا. تو تیز آواز سے جیتنا نہیں ہے،
حق کے ساتھ جیتنا ہے، غلطی ہے سرنڈر ہو جانا ہے۔ تو بہت پیاری نصیحت حضرت لقمان کی یہاں پر مکمل ہوئی۔ 18-19 میں اخلاق کے بارے میں 2 آیات میں اخلاق اور کردار اور پوری تربیت سمو دی گئی ان اخلاق کے متعلق، ورنہ آیت نمبر 12 سے لے کے 19 تک کوزے میں سمندر کے مانند یہ نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ان نصیحتوں سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے کردار و اخلاق اور اپنی اگلی جنریشن کے کردار و اخلاق کی تعمیر کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔